Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. ناظرین کرام، شریعت اسلامیہ نے سفر کی حالت میں نماز کو ادا کرنے میں بڑی آسانیاں اور چھوٹ دی ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو عمل کرنے کے لیے بڑا آسان کیا. ہر آدمی اس دین پر عمل کر سکتا ہے. حدیث شریف میں فرمایا گیا الدین یسرن، دین آسان ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا. تو مسافر کو سفر میں قصر یعنی 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کے لیے چند شرائط ہے جس کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے. نمبر 1، سفر میں جانے کی جگہ یعنی منزل معین ہو. لہذا ایسا حیران و پریشان آدمی جسے یہ نہیں معلوم کہ کہاں جا رہا ہے قصر نہیں کر سکتا، گرچہ اس کا سفر لمبا ہو. نمبر 2، سفر لمبا ہو، یعنی موجودہ حساب سے علماء نے اس کی مقدار 81 کلومیٹر بتائی ہے. اس سے کم اگر سفر ہے تو پھر اس سفر کے اندر قصر نہیں کر سکتے. نمبر 3، جائز سفر ہو. جائز سفر سے مراد وہ سفر گناہ کے کام کا نہ ہو، جیسے ڈاکہ زنی کے لیے سفر کرنا گناہ کا سفر ہے، بیوی کا اپنے شوہر کو چھوڑ کر بھاگ جانا. نمبر 4، مسافر کسی مقیم کی اقتدا نہ کرے. اگر کسی مقیم کی اقتدا کرے تو پھر مکمل نماز ادا کرنا لازم ہے. نمبر 5، تکبیر تحریمہ کے وقت ہی قصر کی نیت کرے. نمبر 6، نماز کی ابتدا سے سلام پھیرنے تک مسافر ہو. لہذا اگر کسی مسافر نے نماز کے درمیان رکنے کی نیت کی یا اپنے وطن پہنچ جائے تو اس وقت وہ نماز مکمل 4 رکعت ادا کرے گا. نمبر 7، اس کو قصر کے جواز کا علم ہو. لہذا اگر کوئی قصر کے جواز سے ناواقف ہوتے ہوئے نماز میں قصر کرے تو قصر کرنا صحیح نہیں ہے. اس کے علاوہ سفر میں ایک اور گنجائش حنفیہ کے علاوہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ بھی ہے کہ مسافر 2 نمازوں کو ایک وقت میں ادا کر سکتا ہے. تو جس سفر میں قصر جائز ہے اس سفر میں جمع بین الصلاتین یعنی 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا بھی جائز ہے. اب نماز کو جمع کرنے کی 2 صورتیں ہیں. نمبر 1، جمع تقدیم یعنی 2 نمازوں کو پہلی نماز کے وقت میں جمع کرنا. ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت، مغرب و عشاء کو مغرب کے وقت، اس کو کہتے ہیں جمع تقدیم. تو دوسرے ہے جمع تاخیر یعنی دونوں نمازوں کو مؤخر کر کے پڑھنا. دوسری نماز کا جو وقت ہے اس میں پڑھنا. ظہر و عصر کو عصر کے وقت میں، مغرب اور عشاء کو عشاء کے وقت میں، اس کو کہتے ہیں جمع تاخیر. اب اس کے لیے بھی چند شرائط ہے. جمع تقدیم و تاخیر کے لیے بھی چند شرائط ہے. جمع تقدیم کے 3 شرائط ہیں. نمبر 1، دونوں نمازوں کے درمیان ترتیب ہو. پہلے اس وقت کی نماز کو ادا کرے، مثلا ظہر و عصر میں پہلے ظہر کی نماز ادا کرے. نمبر 2، جمع تقدیم کی نیت کرنا، اور نیت پہلی نماز کی تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک کسی بھی وقت کافی ہے، سلام پھیرنے کے بعد اس کا شمار نہیں ہوتا. نمبر 3، دونوں نمازوں کو پے در پہ ادا کرنا یعنی تسلسل ہو، بیچ میں کوئی وقفہ نہ ہو. اگر آپ نے وقفہ کیا تو پھر جمع باقی نہیں رہے گی. جمع تقدیم کی یہ 3 شرائط ہیں. پھر آئیے جمع تاخیر پر. جمع تاخیر کے 2 شرائط ہیں. نمبر 1، پہلی نماز کے وقت جمع تاخیر کی نیت کریں. نمبر 2، دونوں نمازوں کے مکمل ہونے تک سفر باقی رہے. تو قصر کے متعلق یہ اہم مسائل ہیں جس کو ہم یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ صحیح طور پر اپنی عبادت کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے.